فیصل چوہدری صاحب، بٹ صاحب یہ ثابت کریں کہ آپ کا طریقہ واردات ٹھیک نہیں ہے، یا میں عمدہ الفاظ استعمال کروں تو آپ کی طریقہ ٹھیک نہیں ہے ملاقات کے لیے، تو آپ اپنی طریقہ ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب جب جیل میں تھے ہم یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے تھے۔ فیصل صاحب ایک تو سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصل صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی نے سیاسی ملاقاتوں پر پابندی کو تسلیم کیا ہے اس لیے صرف ہمشیرہ ملی ہیں؟ دو سوال ہیں۔ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کے سیکنڈ سوال کا جواب دیتا ہوں تو دو ملاقاتیں ہیں جو ٹیوزڈے یعنی آج کے دن ملاقات ہوتی فیملی اور لیگل ٹیم کی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق سلمان صفدر بھی گئے ہیں، ٹھیک، تو یہ تو مختصی اس کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جمعرات والے دن سیاسی ملاقات ہوتی ہے، وہ سال ڈیڑھ سے انہوں نے کوئی نہیں کروائی، ایک ہی میں نے کروائی تھی اپنی ہمت مار کے، اس کے بعد وہ پہلے بھی نہیں ہوئی، بعد میں بھی کبھی نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ تسلیم نہ کریں، وہ تو عدالتی احکامات کے تحت ہوتی ہے نا جی۔ اب دوسری بات ہے کہ ہمارا دوست بھائی ہیں میرے ناصر بٹ صاحب، یہ ہمیں خامخواہ زور لگا کے باتیں کریں۔ کوئی تہاڈی اجازت نہ ملاقات ہوندی ہے، تہانوں پوچھدا کون ہے؟ جدو ملاقات ہوندی ہے صبح 7 بجے دروازے کھل جاتے ہیں، رات کو 10 بجے۔ یہ تو ایویں خامخواہ وہ اجڑیاں مسیتاں دے گل امام بنتے ہیں۔ اور بھائی جن کے اختیار میں ہے، جن کو وہاں پہ چلتا ہے وہ کراتے ہیں، انہوں نے کرائی ہوئی نہیں ہے، آج بھی انہوں نے کرائی ہے، روکی بھی۔ یہ تو ہمیں خامخواہ جو ہیں وہ اپنا کبھی آنیاں جانیاں تکو انہاں دیاں، ان کے علاوہ ان کے پاس ککھ نہیں ہے۔ اور ابھی جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہماری، انہوں نے جو اپنی نالائکی سے، اپنی انیفیشنسی سے، انکیپیسٹی سے، انکیپیبلٹی سے، جو پاکستان کا سب سے اہم ایک ہمارا وہ عہدہ جو کہ نیشنل سلامتی سے جڑا ہوا ہے، اس کو مذاق بنا دیا، یعنی اس کو آپ نے تھرڈ ٹاک کا حصہ بنا دیا۔ یہ تو ان کی کیپیبلٹی۔ یہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایز اف یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے۔ یہ 100% انٹینشنلی کیا جا رہا ہے۔ کاہے کو؟ جامی صاحب مجھے یہ بتائیں بھائی، اس کی وجوہات کافی ساری ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنا یہ جو ہمیشہ ان کی ایک میاں صاحب کو بھی انہوں نے ابھی پیچھے حواشہ لگوائی ہے نا، تو ان کو باہر نکالا ہے، وہ بولنا شروع ہوئے۔ ایشو یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ کبھی کہتے ہیں جی رولز نہیں بنے، بھائی آرمی ایکٹ کے آرمی رولز بنے ہوئے ہیں 1952 کے ایکٹ کے تحت، انہی کے تحت سارا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی مطلب ایک جو ان کی جو گفتگو ہے نا سر، وہ بھی جامی صاحب اس اہم مسئلے کے اوپر بڑی عامیانہ ہے۔ دیکھیے، اور یہ ایک بڑا ٹرینڈ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب اور خطرناک ہے کہ اس سے آپ ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں، اور ہر جگہ پہ یہ ناکام ہو رہے ہیں، اور یہ سبکی کا باعث بن رہے ہیں ان آفیسز کے لیے۔ میں شخصیات کی بات نہیں کرتا، یہ آفیسز بڑے اہم ہیں پاکستان کے لیے، جی بڑے حساس ہوتے ہیں، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، مستقل تو آفیسز ہوتے ہیں نا، ایگزیکٹلی، باقی لوگ تو آتے جاتے ہیں، شخصیات تو آتی ہیں چلے جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک عہدہ تخلیق کیا، آپ نے اس پہ ہوم ورک نہیں کیا، آپ نے اس عہدے کو جو آپ نے پہلی دفعہ سارا کام کیا، آپ کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے۔ نوٹیفیکیشن آپ نے اتنے دن سے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پھر آپ عوام کے میں نہیں آ رہے۔ اس اہم موقع کے اوپر وزیر اعظم صاحب باہر لینے کیا گئے تھے؟ دیکھیں نا، یہ سوالات ہیں، اور یہ سوالات دب نہیں سکتے۔ یہ رائی کا پہاڑ نہیں بنا رہے، پہاڑ کی رائی نہ بنائیں۔ یہ سحر صاحبہ سمجھیں، یہ دیکھیں چوہدری صاحب، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑے سینسٹیو عہدے ہیں، سینسٹیو پوسٹ ہیں، اور یہ قومی سلامتی معاملات ہیں، ان کے اوپر تو یہ اس طرح سے پبلک ڈومین میں سیاسی گفتگو یا اس طرح سے تاخیر یا اس طرح کے جو شک و شبہات ہیں وہ بڑے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں۔ میں سحر صاحبہ کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے بٹ صاحب کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جی بٹ صاحب، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس چوہدری صاحب کے ان اعتراضات کے اوپر؟ مجھے آپ اجازت دیں۔ جی سحر صاحب میں آتا ہوں، سحر صاحب میں ذرا، تو اگر سحر کیمرہ صاحب تھوڑا سا وقت دیں، میں ذرا بٹ صاحب کا نقطہ سن لوں۔ اگر آپ مجھے جواب دینے دیں۔ جی دیکھیں، پاکستان کو اس وقت جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں ان کو سامنے رکھ کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا جو ایک کردار ہے اس کو سامنے رکھ کے ایک عہدہ تخلیق دیا گیا، اور جو لاجیکل تھا، کیونکہ جب ان کو فیلڈ مارشل وہ بنے اور وہ 5 اسٹار جنرل بنے تو ڈیفینیٹلی وہ 4 اسٹار جنرل کے ماتحت نہیں رہ سکتے تھے، تو ایک عہدہ تخلیق دینا تھا جو کہ ایک بہتر کمانڈ سسٹم دے، جو
मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर उनको वो रोल दे जिस कोऑर्डिनेशन के जरिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें अपने से ज्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क को शिकस्त फाश दी, जिसका एतराफ पूरी दुनिया करती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर बढ़ी। तो अब मैं समझती हूँ कि जब एक अमेंडमेंट पास हुई, इजलास बुलाया गया, एक चीज पर इत्तेफाक हो गया, तो बिल्कुल वाकई इसमें कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। फिर ये ताखीर है, ये बिला वजह है। और वजीर आजम साहब का ये प्राइवेट दौरा भी मेरी समझ से भी बालातर है। मुझे नहीं पता कि ये प्राइवेट दौरा क्यों हो रहा है और कितना लंबा और कितना तवील होगा, मगर मैं समझती हूँ कि ये चीजें जो है बहुत डिग्निफाइड तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, एग्री। ये खामखा ये बहस का मौजू बना, हालांकि खामखा बहस का मौजू बना, खामखा रूमर्स को जन्म दिया गया, हालांकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। तरमीम हो चुकी, ओहदे तख्लीक हो चुके, पूरी कौम का इत्तेफाक है। एग्जैक्टली, और महज एक रस्मी कार्रवाई बाकी थी। ये सियासी क़यादत का इम्तिहान होता है कि ऐसे मामलात की हसासियत को देखते हुए उनको गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसे से दूर रखा जाए। भट्ट साहब, अब आपके लिए अनगिनत सवालात हैं। पहले तो वो ये कह रहे हैं चौधरी साहब की उजड़ियाँ मसीतां दे गल अड़े इमाम, मुझे तो समझ नहीं आई इस मुहावरे की, वो क्यों आपको सुना रहे हैं। और दूसरा, ये जो गैर ज़रूरी ताख़ीर आपने की है ना, वो कह रहे हैं ये इंटेंशनली आप लोगों ने की है, जानबूझ के आपने की है। देखें, चौधरी साहब पे अब मुझे तरस आता है कि ये पीटीआई का खामखा ये बन जाते हैं ना कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं पीटीआई वाले। इनसे भी इन्होंने पीटीआई को भगा दिया। इन्होंने एक बात की, सुलेमान अकरम राजा ने कहा जो मैं नाम हाई कोर्ट में दूंगा वो ही जाके इमरान से मिलेंगे, पूछे इनसे, ये इनका नाम नहीं था, ये जाके मिले। फिर इनका क्या हाल है मुझे बताएं, फिर ये उनसे भी आगे है ना। तो ये पहुंची हुई शख्सियत हो गई ना, इसका मतलब है पहुंची हुई ने जी, इसका मतलब है चौधरी साहब पहुंचे हुए ने, फैसल चौधरी साहब मिलाए सन पहुंचे बुजुर्ग ने। पूछो सुलेमान अकरम राजा बाहर रोंदा रहे, मैं तेना दा ना ही नहीं लिखा, वो ये क्यों अंदर चले गए ने, पूछे इनसे ये हुआ है कि नहीं। बिल्कुल हुआ है, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। नहीं ये हुआ है, ये वाकया है, नहीं ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं ये, वो तो मैं उनसे जवाब लेता हूँ। लेकिन दूसरा मुद्दा बड़ा संजीदा है ना जो आपके ऊपर इल्जाम लगा जी। दूसरी बात मैं बताऊं, पीएम साहब इतने हसास मौके पर 4 दिन के लिए निजी दौरा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और फिर इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर तशरीफ ले आते हैं। भट्ट साहब, ये बात तो हजम नहीं होती आम बंदे को भी। नहीं, शहबाज साहब हर साल जाते हैं, उनका चेकअप होता है। आपको पता उनके प्रॉब्लम हुई थी उनके, तो वो हर साल डॉक्टरों से चेकअप कराने जाते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं गए, वो इसी तरह 2-3 दिन उनके लग जाते हैं। चेकअप में टाइम लिया था, वापस आ गए। और एक चीज हो गया, 87 तरमीम आ गई, ओहदे क्रिएट हो गए, उसमें अब कोई वहां है ही नहीं। ये जो लेफ्ट राइट पे लोग बैठे हैं ना, ये तमाशाई बन के बैठे हैं, इनको ऐसे ही रहने, इन्होंने ऐसे ऐसे रूमर छोड़ने जिनका कोई मकसद नहीं है। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई चीज हम देखते रहे। इन्होंने कहा ओ जी ये जो आ रहा है ना कि KPK में ये गवर्नर राज लगा रहे हैं, बड़ा जुल्म हो जाएगा।